बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ खबरें हैं जी इंपॉर्टेंट, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहली खबर ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने TLP के सरबराह साद रिजवी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है और जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 3 रुकनी नज़रसानी बोर्ड था, उसने अपना तफसीली फ़ैसला तहरीर कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो साद रिजवी हैं किसी और मुकदमे में वो मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। सरकारी वकील के हवाले से फ़ैसले में कहा गया है कि अमन आमा बरकरार रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की हिदायत पर साद रिजवी को नज़रबंद किया गया और जिस दिन उनको हिरासत में लिया गया इससे पहले ना कोई पुलिस एहलकार शहीद हुआ और ना ही ज़ख्मी हुआ था। अदालत की नज़रसानी बोर्ड ने कहा कि साद रिजवी हिरासत के दौरान अपने कारकुनों से राब्ते में नहीं थे, जबकि उनको हिरासत में लेने से कबल हालात भी ख़राब नहीं थे, लिहाजा ये फ़ैसला सुना दिया गया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं इनका आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। दूसरी जानिब एक और छोटी सी खबर ले लें कि भारत की तरफ से लाहौर में जो धमाके हुए थे, कार बम धमाका, उसमें मुलव्वस होने की भारत ने तरदीद की है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी ये तरदीद मुस्तरद कर दी है और वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारे पास ठोस शवाहद हैं कि भारत मुलव्वस है, राव मुलव्वस है, मनी ट्रेल हमारे पास मौजूद है, बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं और इंडिया इसलिए तरदीद कर रहा है कि उसको पता है कि पाकिस्तान इस मामले को अपने दोस्त ममालिक के मदद से इंटरनेशनल फोरम्स पे सबूत के तौर पे उठाना चाहता है, जिससे इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए। यह है, वैसे तो दुनिया भर के दीगर ममालिक हैं, अगर वो भी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन है। अपने मुल्क से बाहर जाना, किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेना, उसके लिए हमारे यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लांचों के ज़रिए भी जाने की कोशिश की जाती है, इंसानी स्मगलिंग भी होती है, गैर कानूनी कागजात भी बनाए जाते हैं, तो उससे तो अवॉइड करना चाहिए। और पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, पाकिस्तानियों के लिए जन्नत है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन अगर एक फिर भी आपने जाना है तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर एक रिपोर्ट है आपके लिए पेश करता हूँ। वो ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मुसाफिरों को जो सफरी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, उस एतबार से किस मुल्क का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो पासपोर्ट आपके पास हो तो आप कितने मुल्कों में क्या क्या सहूलियात ले सकते हैं, और ये सारी दर्जाबंदी है। इसके अकॉर्डिंगली जी जापान का जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा ताकतवर है और जापानी पासपोर्ट जिसके पास होगा वो 193 ममालिक में बग़ैर वीज़े के या एयरपोर्ट पहुंचकर वीज़ा ऑन अराइवल जिसे कहते हैं, वो उसको सहूलत मुयस्सर है। ये दुनिया भर के 193 ममालिक जापान के पासपोर्ट को इतनी अहमियत देते हैं। तो अगर आपने कोई पासपोर्ट लेना ही है तो फिर पहली प्रायोरिटी आपकी जापान होनी चाहिए। जापान अमेरिका से भी आगे है, बरतानिया से भी आगे, दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है। दूसरे नंबर पे जो ताकतवर तरीन पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का जी। उसके बाद आप सिंगापुर जाएं, बजाय इसके कि खज्जल खार उसका पासपोर्ट हासिल करें, उसकी नेशनलिटी हासिल करने की कोशिश करें। जापान 193 ममालिक और सिंगापुर 192 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल आपकी सहूलत है। आपने 192 मुल्कों में जाना है, बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं और खजल खारी के बगैर जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे पहुँचें, वीज़ा ऑन अराइवल और आप सिंगापुर में होंगे। इसी तरीके से जनूबी कोरिया और जर्मनी ये तीसरे नंबर पे हैं दोनों मुल्क। तो जापान पहले पे, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे आ गया आपका कोरिया, जनूबी कोरिया और जर्मनी। ये है 191 ममालिक इसमें आपको मुयस्सर है। उसके बाद आते हैं जी स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, न्यूजीलैंड के पासपोर्ट की दर्जाबंदी में पिछले साल की निस्बत तनज़्ज़ुली हुई है और 2014 में ये ताकतवर पासपोर्ट्स रखने वाले थे, लेकिन 2014 में इसकी दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली हुई है, ये जहन में रखिएगा।
اور اس کے بعد اگلے جی ہینڈلے انڈیکس کے مطابق آگے پھر جو پاسپورٹس ہیں وہ چائنا ہے اور UAE ہے، اس کے پاسپورٹ میں بہتری آئی ہے اور اس کا انڈیکس ریٹنگ بڑھ گئی ہے، اور چین 22 درجے بہتری آئی ہے اور یہ 90 نمبر سے لے کے 68 پہ آ گیا۔ UAE کا پاسپورٹ جو ہے وہ 65 میں سے 15ویں نمبر پہ آ گیا، 15 پہ بہت بڑا جمپ لگا ہے۔ تو اگر آپ نے پاسپورٹ لینا ہے تو جناب پھر UAE کی سٹیزن شپ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ چائنا کی لے سکتے ہیں، یہ ہے۔ اور پاکستان البتہ 113ویں نمبر پہ ہے، اور پاکستانی پاسپورٹ جو ہیں وہ رکھنے والے ممالک، پاکستان بھی اتنا ماڑا نہیں ہے جی، 32 ممالک میں آپ کو سفری سہولیات حاصل کر سکتے ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ جن کے پاس ہے۔ تو یہ ہے، آپ امریکہ اور کینیڈا اور ان ممالک کے جانے کے بجائے ان ممالک کی نیشنلٹی حاصل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کچھ مقامی خبریں آپ کو بتاتا ہوں، اور صورتحال یہ ہے کہ عید آ رہی ہے، بہت چند دن رہ گئے عید میں، اور چھٹیاں بھی پچھلے دنوں کرونا کا آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ تھا، لیکن اب کرونا کا ایک بار پھر جی چوتھی لہر سر اٹھا رہی ہے اور نمبر تھوڑے سے بڑھنے لگے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ دوبارہ حفاظتی انتظامات پہ آ جائیں، SOPs پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری جو عید آ رہی ہے، قربانی کی عید، اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے منا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے بڑی مصیبت سے، تو ہم مزید بچے رہیں۔ اب آتے ہیں جناب، کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو سب سے بڑی چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے، اور کل سے مریم صفدر صاحبہ نے بھی شروع کر دی ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنی انٹری ڈالی جب کشمیر کی انتخابی مہم میں، تو بڑی بھرپور زبردست، اور انہوں نے ٹوٹل طور پہ نشانہ بنایا مریم صفدر صاحبہ کو، مسلم لیگ نواز کو، انہوں نے حکومت کو کم نشانہ بنایا اور مسلم لیگ نواز کو زیادہ بنا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر الیکشن میں، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے پچھلے 5 سال سے، تو ایک تو وہ ان کو رگڑا دے رہے ہیں، دوسری جانب بلاول بھٹو نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، وہ جو ان کی بند کمرے کی ساری ملاقاتیں چلتی رہی ہیں PDM کے فورم پہ، وہ ساری کی ساری انہوں نے ڈسکلوز کرنا شروع کر دی ہیں۔ خبر یہ ہے، خبر ہمارے پاس بھی ہے، اور بلاول بھٹو نے اس کو ڈسکلوز بھی کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نواز کے کچھ رہنما جو ہیں، وہ کسی جگہ پہ ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ ہماری عسکری قیادت موجود تھی، اور مسلم لیگ نواز کے بھی وہ تمام مایہ ناز بلے باز باؤلرز جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو مارکیٹ میں سارا دن رات ایک کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو اور مریم صفدر صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے بہت تگ و دو کے بعد کوشش کی کہ ہماری کچھ بات سن لی جائے، تو چونکہ وہاں پہ ایونٹ جو ہے وہ ظاہر ہے GHQ کے کنٹرول میں نہیں تھا، کوئی اور دیکھ رہا تھا، تو اس میں ان سے پہلے تو اوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اوائڈ نہیں ہوا، تو بالآخر وفادار لوگ ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات میں انہوں نے کچھ مزید شورٹیز دی ہیں، اور شورٹیز دی ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم اپنا بیانیہ جو ہے اس کو درست کر لیں اور اپنا قبلہ کعبہ درست کر لیں، سیاست کا قبلہ کعبہ یہ، تو اس پہ ہو گئی بات۔ اور ظاہر ہے جب آپ ملنے جاتے ہیں تو جو وفادار لوگ ہیں وہ وفاداری سے ہی پیش آتے ہیں، وہ تان و تشنیع نہیں دیتے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نواز یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو دوبارہ سے آزاد کشمیر میں بھی تھوڑا سا حصہ مل جائے، اور دوسرا آئندہ جو جوڑ توڑ چل رہا ہے، اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں بھی سپیس ملے، کیونکہ جو نیریٹو یا جو دھمکیوں شمکیوں والا سلسلہ تھا، آرمی چیف سے بھی استعفیٰ لینا ہے،
DGI سے بھی استعفیٰ لینا ہے، فلاں کو بھی فارغ کرنا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو بھی گھر بھیجنا ہے، وہ ساری کیلکولیشن ہو گئی غلط، اور اب منت تلے کا پروگرام دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور یہ مسلم لیگ نواز کی قیادت کر رہی ہے اور شریف فیملی کر رہی ہے، اور اپنے نمائندے بھیج رہی ہے۔ براہ راست تو بات چیت نہیں ہو سکتی، نمائندے بھیج کے، پیغامات بھیج کے کوشش کر رہی ہے، جس کو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ کل تک یہ آر پار کی باتیں کر رہے تھے، اس کی وجہ کہ یہ تاریخیں دے رہے تھے کہ فلاں تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، فلاں تاریخ کو آرمی چیف نہیں ہوں گے، فلاں تاریخ کو DGI نہیں ہوں گے، یہ تاریخیں دے رہے تھے، اور تاریخیں دے کے کہتے تھے آر ہوگا یا پار ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اب وہ سارا معاملہ ختم ہوا، تو اب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پاؤں پکڑنے کی اب کوشش کر رہے ہیں، اب پاؤں پڑ رہے ہیں کہ ہمیں سپیس دے دیں۔ تو یہ خبریں درست ہیں، اور بلاول بھٹو نے یہ باتیں الیکشن کمپین میں سیاسی انداز میں بیان کرنا شروع کر دی، اور اس کا اندازہ ابھی مسلم لیگ نواز کوئی جواب نہیں دے رہی، اور بلاول بھٹو نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم مسلم لیگ نواز سے بات کریں گے تو بات کریں گے پریزیڈنٹ لیول پہ، یعنی کہ شہباز شریف سے۔ تو الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے مسلم لیگ نواز کی بھی، اور مریم صفدر صاحبہ پہنچی ہیں، 2 جلسے 2 خطاب کی ہیں۔ پہلے دونوں میں انہوں نے بلاول بھٹو کے کسی الزام کا، کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور وہ ادھر نہیں گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجوہات۔ ایک تو یہ ہے کہ بلاول کے پاس انفارمیشن پوری ہیں، کسی نے بتا دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہو جب یہ منت سماجت کا کوشش کر رہے تھے، ہو سکتا ہے دیکھ لیا ہو، اور اس لیے مریم صفدر صاحبہ ابھی تک بلاول کے کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہی، اور بلاول بھٹو بدستور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور صورتحال پھر راجہ فاروق حیدر بہت زیادہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہ بھی بلو دا بیلٹ مریم صفدر صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، یہ قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ کون نہیں جانتا کہ کشمیری قیادت سے وزیر اعظم نواز شریف نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا دلی میں، اس شرط پہ دلی گئے تھے نریندر مودی کی حل برداری کی تقریب میں، وزیر اعظم کے طور پہ جب ان کو جیتے نریندر مودی، تو انکار کر دیا تھا کہ نہ جائیں جی آپ، لیکن وہ گئے تھے۔ پھر یہ کہا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں، کسی سرتاج عزیز کو بھیج دیں، لیکن نواز شریف صاحب خود گئے تھے۔ تو یہ صورتحال جناب چل رہی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی کہا گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان نے جانے سے انکار کر دیا تھا کسی بھی تقریب میں دلی میں۔ تو یہاں تک ہے معاملہ۔ اس وقت راجہ فاروق حیدر نہیں بولے تھے، سجن جندال آتے تھے، نریندر مودی جاتی عمرہ آئے تھے، کشمیری قیادت سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل بے سر و پا ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نواز کا برا حال ہے، اور مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ شہباز شریف بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ حمزہ شہباز آئے ابھی تک، نہ شہباز شریف صاحب آئے، تو اکیلی مریم صفدر صاحبہ نکلی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔